نام پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کا جرم یہ تھا کہ وہ ماب تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ تو شعیب علیہ السلام نے جب ان کو منع کیا کہ ماب تول پورا پورا دیا کرو، تو آگے سے انہوں نے کہا کہ یا شعیب، یا تو اپنی اس تبلیغ کو چھوڑ دے، واپس ہمارے دین میں آ جا، یا پھر ہم تجھے اس بستی سے نکال دیں گے۔ اور پھر جب انہوں نے جرم پر جرم کیا، یعنی ایک ماب تول میں کمی کی اور دوسرا نبی کی گستاخی کی، نبی کو اپنی بستی سے نکالنے پر آ گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر زلزلہ بھیجا، زلزلے کا عذاب بھیجا، اور اس وقت سب تباہ و برباد ہو گئے۔ آج زلزلے تو ہم پر بھی آتے ہیں، لیکن سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے اندر کیا یہ جرم تو نہیں ہے ماب تول میں کمی؟ ویسے اگر ایک بات کہہ دوں تو میرے خیال میں غلط نہیں ہوگی کہ سابقہ قوموں پہ عذاب آتے تھے، جرم ایک ہوتا تھا۔ ماب تول میں کمی کی کسی نے فحاشی کی، کسی نے کچھ کیا، کسی نے کچھ کیا، ایک جرم کی وجہ سے پوری کی پوری قوم تباہ و برباد ہو جاتی تھی، عذاب آتا تھا۔ اور ہمارے اندر وہ سارے جرم جمع ہیں جو سابقہ ایک ایک قوم میں ایک ایک جرم پایا جاتا تھا، آج وہ سارے گناہ اور ساری غلطیاں ہم میں جمع ہیں۔ صرف وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ یا اللہ میری قوم کو اجتماعی عذاب نہ دینا، اس وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ وہ جو اللہ نے قرآن میں کہا وَلَا نُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ عَذَابِ الْأَكْبَرِ کہ ہم بڑے عذاب سے پہلے ان کو چھوٹے چھوٹے عذاب کے جھٹکے لگاتے رہیں گے، وہ تو آ رہے ہیں اور سارے جرم ہمارے اندر وہ موجود ہیں۔ آگے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی قوم کا تذکرہ کیا، پورا سارا واقعہ بیان کیا، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجنے سے لے کر فرعون کے دربار میں ان کا مناظرہ ہونا، جادوگر کہا جانا، لاٹھی کا پھینکنا، سانپ بن جانا، سانپوں کا کھا جانا، پھر بنی اسرائیل کو لے کر نکلنا، دریا پار کروا جانا، پھر اللہ کا بنی اسرائیل پر انعامات کرنا، آگے سے ان کا ناشکری کرنا، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ان کی ذکر کی۔ اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے پھر ان پر عذاب بھیجے، اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے عذاب آئے تھے، جن میں ایک ٹڈیوں کا عذاب تھا، مینڈک کا عذاب تھا، خون کا عذاب تھا، طوفان اللہ نے بھیجا، جو بھی چیز پینے لگتے وہ خون بن جاتی، یہ مختلف عذاب اللہ تعالیٰ نے ان پر بھیجے جب انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکریاں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ مانا، موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہ مانا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ عذاب بھیجے۔ پھر اللہ نے ان کو کہا کہ ان کے پاس سمندر کے کنارے ایک بستی رہا کرتی تھی، ان کے پاس ہفتے والے دن مچھلیاں آتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، تو انہوں نے ان کے 3 گروہ بن کے، ایک نے ہیلے بہانے کیے، کسی نے کچھ ہفتے والے دن جال لگائے، اتوار کو پکڑ لی، کسی نے ہوز بنا رہی ہے، مختلف طرح سے انہوں نے پکڑنے کی کوششیں کی۔ تو ایک وہ گروہ تھا جو ہیلے بہانے کر کے مچھلیاں پکڑتا تھا، اور دوسرا وہ گروہ تھا جو پکڑتا نہیں تھا مچھلیاں، انہوں نے منع کر دیا، بند کر دیا کہ ہم نے ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، اور ان پکڑنے والوں کو منع بھی نہیں کرتے تھے۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا جو خود بھی نہیں پکڑتے تھے اور ان پکڑنے والوں کو منع بھی کرتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم نے صرف جو منع کرنے والے خود بھی نہیں کرتے تھے اور منع بھی کرتے تھے، ہم نے ان کو بچا لیا، باقی سب ظالم تھے، ہم نے باقی سب کو تباہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا، ان کی شکلیں تبدیل کر دی، یہ ان کے اوپر عذاب آیا تھا۔ تو یہاں پر یہ بات ہے کہ انسان خود گناہ نہ کرے، نیکیوں پہ لگا رہے، تو یہ صرف یہ نجات کا سبب نہیں بن سکتا، بلکہ اپنے گرد و نواح میں گناہ اور غلطی کرنے والوں کو روکا بھی جائے، منع بھی کیا جائے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان انسان کے اندر کتنا ہے، چیک کرنے کا پیمانہ بتایا کہ کوئی گناہ کر رہا ہے تو اس کو ہاتھ کے ساتھ روکو، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتے تو کم از کم زبان سے روکو، اگر زبان سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتے تو کم از کم دل میں برا جانو، یہ کمزور ترین ایمان کی علامت ہے۔ لیکن میرے خیال میں شاید ہم دل میں برا نہیں جانتے۔ کہ مثال چھوٹی سی کہ موبائل کے اوپر کوئی فنی کلپ چاہ رہا ہو نا، ہم اس کو فنی کلپ کہتے ہیں، وہ فنی کلپ نہیں ہے، وہ 3 منٹ کی فلم ہوتی ہے، وہ 2 منٹ کا ڈرامہ ہوتا ہے، وہ چل رہا ہوتا ہے نا، تو ہم بجائے اس کو منع کرنے کے ہم بھی ساتھ دیکھنا شروع کرتے ہیں، دکھاؤ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ، تو ہم گناہ کو گناہ سمجھتے نہیں ہیں، دل میں برا ہی نہیں مانتے اس کو۔ پھر آگے ہم کہتے ہیں جی اللہ رحمت کرے گا، اسی کے آگے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ سَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میری رحمت بڑی وسیع ہے، واقعی وسیع ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ نے یہ بھی بتایا کہ ملے گی کن کو، کن کے حصے میں آئے گی، سَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میں رحمت ان کے لیے لکھوں گا جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو اگر ہم اللہ سے ڈرنے والے متقی ہیں تو پھر اللہ کی رحمت ہمیں ملے گی، اگر متقی نہیں ہے تو پھر اللہ کی رحمت سے بھی ہم محروم رہیں گے۔ پھر فرمایا کہ سارے انسانیت نے اللہ سے ایک عہد کیا تھا، جب آدم علیہ السلام کی پشت میں تھے تو اس وقت اللہ نے ایک وعدہ کیا تھا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں یا اللہ، تو ہی ہمارا رب ہے۔ آج میں کہتا ہوں دیکھو جی مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے مجھ سے عہد لیا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، اللہ کیسے کہے گا؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، فابواہ یحودانی او یرسلانی او یمجسانی، اس کے والدین پھر اس کو مجوسی، عیسائی یا یہودی بنا دیتے ہیں۔ تو یہ ہر بچے کا فطرت اسلام پہ پیدا ہونا یہ وہی عہد پہ پیدا ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ سے لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انسان سے لیا تھا اور انسان نے اس کو تسلیم کیا تھا۔ ہر بچہ توحید پہ پیدا ہوتا ہے، اس عہد پہ پیدا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے لیا تھا، اس کے بعد پھر اس کے والدین اس کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے یا مختلف وجوہات کی وجہ سے وہ بچہ دین سے پھر جاتا ہے، دین سے ہٹ جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اپنے نبی کے بارے میں، صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اے نبی ان کو بتا دے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں خود یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ان کو بتا دے کہ میں محمد بھی اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ آج ہمارے معاشرے میں کئی فکریں چلتی ہیں، بگڑی بنا دو مکی مدنی، محمد کے صدقے یا اللہ یہ عطا کر دے، اس طرح کی بڑے جملے بنتے ہیں۔ تو قرآن کو اگر ترجمے سے پڑھو تو اللہ تعالیٰ ہدایت ضرور عطا کر دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ پھر آگے کہا کہ نبی ان کو یہ بھی بتا دو کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نفع نقصان کے مالک ہوتے تو میں اپنے لیے خیر ہی خیر اکٹھی کر لیتا، نقصان نہ ہوتا۔ حالانکہ دیکھ لو احد کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، سر میں خود کڑیاں کھبی، ایک وفد آتا ہے کہتا ہے مسلمان ہو گیا، ہمارے ساتھ حفاظ بھیجو تاکہ ہمارا بہت بڑا قبیلہ ہے ان کو جا کے تبلیغ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 حفاظ یعنی 70 پروفیسر، جج، چیف جسٹس اپنے مدینہ کے جو دین کے عالم تھے وہ بھیجے کہ جاؤ جا کے ان کو دین کی تبلیغ کرو، اور وہ دھوکے سے آئے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، اوپر سے مسلمان تھے، انہوں نے جا کے 70 کے 70 شہید کروا دیے۔ نعوذ باللہ، کیا کہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کے شہید کروا دی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں تھے، اللہ کے جو اللہ تعالیٰ بتا دیتا تھا کہ یہ ہونے والا ہے یا یہ نہیں ہوگا تو اس کے بارے میں صرف پتہ چلتا تھا، اس کے علاوہ کسی بات کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے بارے میں بتایا کہ جو مشرک ہیں اور جو کافر ہیں، کیا ان کے دلوں پہ تالے لگ چکے ہیں، یہ سمجھتے نہیں ہیں؟ کیا ان کی آنکھیں یہ دیکھتے نہیں ہیں، یہ کان سنتے نہیں ہیں؟ پھر آگے اللہ نے کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، بلکہ یہ جانور ہیں یا یہ جانوروں سے بھی بدتر۔ اچھا یہاں بندہ سوچے کہ ان کو جانور کیوں کہا، یا جانور تو چلو کہہ دیا، جانوروں سے بدتر اللہ نے کہا کہ یہ جانوروں سے بدتر ہیں۔ قرآن میں اللہ نے آگے فرمایا 14 بارے میں کہ اللہ جتنی بھی مخلوقات ہیں سب اللہ کا ذکر کرتی ہیں، اللہ سے مانگتی ہیں، اللہ کا ذکر کرتی ہیں، اللہ کی تعریفیں کرتی ہیں۔ تو اگر انسان اللہ کو چھوڑ کے غیروں کے در پہ پیروں فقیروں سے بابوں سے جا کے مانگے گا تو گویا ایک طرف انسان اللہ کو چھوڑ کے غیروں سے مانگ رہا ہے اور جانور اللہ سے مانگ رہے ہیں، تو پھر جانور اللہ والے ہوئے تو بندہ جو ہے نا وہ اللہ سے نکل گیا۔ تو اس لحاظ سے کہا کہ جانوروں سے بھی بدتر انسان ہو جاتا ہے جب وہ شرک کے اوپر آتا ہے، کفر کے اوپر آتا ہے۔ سورۃ اسی اعراف کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے وہ بات کی کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو، کان لگا کے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورۃ الفاتحہ میں اس کی پوری ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا تھا کہ صرف نماز میں سورۃ الفاتحہ کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، بے شک امام اونچی پڑھ رہا ہے ایسا پڑھ رہا ہے وہ پڑھنی ہے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اس کے علاوہ جب بھی قرآن پڑھا جا رہا تو اس کو خاموشی کے ساتھ سنو، شور و گول نہ کرو۔ اکثر یوں ہوتا ہے کہ گھروں میں تلاوتیں چل رہی ہوتی ہیں اور ہم باتیں، کوئی توجہ نہیں ہوتی کہ قرآن چل رہا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، یا کوئی پاس بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہے اور ساتھ ہی باتیں بھی کی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو ضروری بات ہو تو کی بھی جا سکتی ہے، اتنی سستی بھی نہیں ہے، لیکن توجہ کے ساتھ اس کو سننے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آگے سورۃ الانفال کا آغاز ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ کل پوری سورۃ فاتحہ ایک ہی موضوع ہے کیونکہ کل انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ